السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جس طریقے سے آتے ساتھ ہی بڑے زبردست قسم کے اقدامات کیے اور ان اقدامات سے حکومت وقت کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ نے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے جو عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی سازش کی ہے، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی جو پلاننگ کی ہے، منصوبہ بندی کی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور یحییٰ آفریدی نے آتے ساتھ ہی حکومت کی اس پلاننگ کے اوپر، منصوبہ بندی کے اوپر، سازش کے اوپر پانی پھیر دیا۔ نہ صرف اس حکومت کی بلکہ اب اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ایک تگڑا قسم کا، زبردست قسم کا جھٹکا دیا ہے۔ اس کے بارے میں انفارمیشن اور خبر میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سیکنڈ یہ کہ اسی گروپ کے ایک اور جج جسٹس اطہر منیلا نے ایک اضافی نوٹ لکھا ہے بڑے اہم ترین کیس کے اندر۔ اس میں بڑی اہم ترین باتیں کی گئی ہیں۔ آج جو اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، حکومت جو اقدامات کر رہی ہے عدلیہ میں مداخلت کر کے، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی، ججز کو کنٹرول کرنے کی، مداخلت کرنے کی، مینج کرنے کی، اس پر جسٹس اطہر منیلا نے بڑے زبردست ریمارکس دیے، بڑا زبردست انہوں نے لکھا ہے اضافی نوٹ میں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں انفارمیشن۔ اور جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ کیوں روکا گیا عین موقع پر، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں پر بہت سارے پہلو، بہت سارے نکات، بہت سارے پوائنٹس بیان کیے جا رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو بطور چیف جسٹس لگانے سے، بلکہ انہیں چیف جسٹس نہ بنانے کی خاطر یہ جو 4-5 مہینے کی محنت کی گئی، آئینی ترمیم لانا، قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا، آئینی ترمیم لانا، یہ ساری جو ایفرٹ کی گئی، اس کا مقصد تو یہی تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے، انہیں چیف جسٹس بننے سے روکا جائے۔ اب اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک اور بڑا اہم ترین پہلو جس کا ماضی کے ساتھ تعلق ہے، اس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں انفارمیشن شیئر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جس طریقے سے اقدامات کیے ہیں، حکومت کا تو یہ خیال تھا کہ آج بھی رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ یحییٰ آفریدی کو چاہیے کہ آئینی بینچز کے لیے، جوڈیشل کمیشن کے لیے اور اہم ترین بینچوں کے لیے اب وہ جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر کی طرف مت جائیں، جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر کو مت لگائیں، ان کا انتخاب مت کریں، وہ اب سینئر ججز ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے، ان کو تو گھر چلے جانا چاہیے، ان کو تو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ استعفیٰ جو ہے وہ ان کے فائدے میں ہے، حکومت کے فائدے میں۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ چال چلی کہ غیرت میں آ کر یہ ججز جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے یا ان کو اشتعال دلائیں گے، ان کو جو ہے مشتعل کریں گے، ان کو غصہ دلائیں گے، ان کو انسٹیگیٹ کریں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ دونوں ججز استعفیٰ دیں گے، ہمارا کام ہو جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بیچ میں سے اپنا فائدہ نکالنا، لیکن یہ دونوں ججز ڈٹے رہے، یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اکٹھے ہو کر، تمام کے تمام ججز اکٹھے ہو کر عدلیہ کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا ہے، آئین کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا ہے، اس کا ہم دفاع کریں گے اور اس کا مقابلہ بھی کریں گے۔ تب حکومت کی پریشانی میں اضافہ ہوا، تب حکومت کی صفوں میں کھلبلی مچی، تب حکومت یہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ 26ویں ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہٰذا ہمیں 27ویں ترمیم لانے کی ضرورت ہے۔ اب تو 26ویں ترمیم چیلنج ہو گئی ہے اور 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ پاکستان جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو جو بار بار کہہ رہا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اس پر توہین عدالت کی درخواست بھی پی ٹی آئی نے دائر کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے۔ منصور علی شاہ اگر اس بینچ میں شامل ہو جاتے ہیں، منیب اختر شامل ہو جاتے ہیں، یحییٰ آفریدی شامل ہو جاتے ہیں، اطہر منیلا شامل ہو جاتے ہیں، تو آپ سمجھیں پھر تو حکومت گئی۔ حکومت کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ان کے سروائیول کا ہے، سروائیول کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ تو یحییٰ آفریدی نے تو آتے ساتھ ہی اپنے دوستوں کو عزت دی ہے، اپنے دوستوں کو ان کے عہدوں کے اوپر بحال کیا ہے، جیسے حکومت کو پیغام ملا ہے۔ اب حکومت بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
جسٹس منصور علی شاہ کی ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا کہ وہ کہیں چیف جسٹس نہ بن جائیں. یہاں پر اور بہت سارے پہلو ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے، الیکشن آڈٹ کروا دیں گے، ملٹری کورٹس کے اوپر نہیں مانیں گے. اس کے علاوہ ایک اور بھی فیصلہ ہے جو کہ شریف خاندان کے لیے ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ تھا. آج سے تقریباً 10 سال پہلے 2014 میں جب 13 میں نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو 2014 میں مریم نواز کو یوتھ لون پروگرام کا سربراہ بنایا جاتا ہے، اور اس اپوائنٹمنٹ کو، اس تعیناتی کو جو مریم نواز کی یوتھ لون پروگرام میں ہوئی بطور سربراہ، اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. اور یہ معاملہ چلا گیا تھا کس کے پاس؟ جسٹس منصور علی شاہ کے سامنے. انہوں نے یہ تعیناتی بھی فارغ کر دی، یہ تعیناتی بھی اڑا دی، جس کی وجہ سے مریم نواز کو وہ عہدہ چھوڑنا پڑا. آج تک ان کے دماغ کے اندر یہ بات ہے، آج تک ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے. نواز شریف کے ذہن میں بھی، مریم نواز کے ذہن میں بھی، شہباز شریف کے ذہن میں بھی، اور شریف خاندان کے ذہن میں کہ یہ بندہ جو ہے، یہ جسٹس منصور علی شاہ، یہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دے گا. اور آپ کو بتائیں کہ شریف خاندان اس جج کو پسند کرتا ہے. ان کا یہ کام ہے، ان کا یہ وتیرہ ہے کہ وکیل نہیں، سیدھا جج کرو. تو یہ سیدھا جج کو پکڑتے ہیں، اپنی مرضی کا جج لا کے اس سے مرضی کے فیصلے کروانا یہ اب ریکارڈ کے اوپر آ چکا ہے. تو جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ یہ وہی جج ہے جس نے مریم نواز کی تعیناتی کو اڑا دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اس کی وجہ سے مریم نواز کو استعفیٰ دینا پڑا تھا یوتھ لون پروگرام کی سربراہی سے. وہ جو یوتھ لون کا ایک پورا پروگرام شروع کیا تھا اس وقت کی گورنمنٹ نے، حکومت نے، 2014 میں. تو یہ بیک گراؤنڈ، یہ کہیں ان کے دماغ کے اندر پھنسا ہوا تھا معاملہ، جس کی وجہ سے انہوں نے منصور علی شاہ کی جو تعیناتی ہے اس کو روکا کہ اسے چیف جسٹس نہیں بننے دینا. اس نے ہمت کیسے کی تھی کہ ہمارے خلاف فیصلہ کرے. تو یہ وہ وجہ بنی ہے. اس کے اندر جو بہت ساری وجوہات بیان کی جا رہی ہے منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے پیچھے، اس میں جو سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی بیان کی جاتی ہے، ایک یہ بھی وجہ سامنے آئی ہے کہ منصور علی شاہ نے جس طریقے سے آج سے 10 سال پہلے یہ فیصلہ دیا تھا 2014 میں، وہ رکاوٹ بن گیا ان کے چیف جسٹس بننے میں، اور شریف خاندان نے اس کو پسند نہیں کیا تھا. اس کا خمیازہ آج جسٹس منصور علی شاہ کو بھگتنا پڑا. اور ان کو ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق کام کرے، شریف خاندان کو اس سے ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے.